السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے، اور کون نہیں چاہے گا کہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزدیک اسے جگہ مل جائے، اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے مجلس کے قریب اسے بلا لیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ہر شخص، ہر عاشق یہ چاہے گا کہ قیامت کا دن ہو، نفسا نفسی والا معاملہ ہو، اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قریب جگہ مل جائے۔ تو آج انشاءاللہ العظیم انہی باتوں کے حوالے سے بیان کیا جائے گا کہ اگر کسی کا یہ عمل رہے، انشاءاللہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قریب اسے جگہ ملے گی، جنت کے اندر اسے بڑا درجہ حاصل ہوگا، اور ایسی عادت کو ترک کرنے والا یہ حضور سے بھی دور ہوگا، جنت سے بھی دور ہوگا۔ آج اسی کو آپ سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں، اور اپنے عادت و اطوار اس انداز سے کرنے کی کوشش بھی کریں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا تبار کے حوالے سے جو کچھ بھی عرض کیا گیا ہے ان میں سے کچھ باتیں آپ سن سکیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ ناظرین محترم، اپنے اندر اخلاق اور کردار اور اس طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، آئیے ان میں کی کچھ باتیں آج عرض کرنے کی کوشش کروں تاکہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کریں۔ ترمذی شریف کی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ اس بات کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا خلق سب سے اچھا ہو۔ تو کامل ایمان والے شخص کی علامت بیان کی گئی کہ جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا کردار اچھا ہو۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں جنت کے اندر اس شخص کے گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے گھر کا، جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں کہ وہ جھوٹ نہ بولے خواہ مذاق کر رہا ہو، اور اس شخص کے لیے جنت کے سب سے بلند درجے میں گھر کا ضامن ہوں جس کا خلق سب سے اچھا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اگر اخلاق اچھے ہو، کردار اچھا ہو، تو آقا علیہ السلام نے سب سے بلند جنت کے اندر جو ہے درجے والے گھر کی ضمانت عطا فرمائیے جس کا کردار اچھا ہو۔ مگر آج آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو اخلاق اور کردار جو بہت ہی بلند و بالا تھے، ہم انہی سے محبت کی بات کرتے ہیں، مگر بتائیے آج ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ آج تو بات بات میں ہم گالیاں دیتے ہیں، آج تو ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور مذاق میں نہ جانے کتنے جھوٹ شامل ہو جاتے ہیں۔ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کاش اگر ہم آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے تو کامیاب انشاءاللہ زندگی بھی گزرے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم ہے کہ مومن اپنے اخلاق کی وجہ سے ان دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے کا اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں، دن بھر کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہو، رات بھر کوئی عبادت کر رہا ہو، کتنا بڑا کام ہے، بھوکا پیاسا رہا،
اللہ کی رضا کی خاطر دن بھر روزے رکھا، رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرتا رہا، مگر آپ دیکھیں کہ جب بندہ اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے، کردار کو سنوار لیتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے وہ دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے کا اجر و ثواب جو ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اتنا عظیم انعام جب اپنے اخلاق اور کردار کو اچھا کرنے پر مل رہا ہے، تو ضرور ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے اخلاق اور کردار کو ہم سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے اخلاق کو بلند کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں صالح یعنی نیک اخلاق کو پورا کروں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کی مکمل زندگی، آپ کے اخلاق کریمانہ کو اگر آپ دیکھیں، آپ کی زندگی کے گوشے کو اگر ہم دیکھیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سلیقہ مل جائے گا۔ مگر ضرورت تو ہے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کو ہم پڑھیں یا سنیں۔ آج ہم اپنے اپنے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے ہم جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو پڑھیں، کامیاب زندگی گزریں گی، کامران زندگی ہماری گزرتی نظر آئے گی۔ اخیر میں اس روایت کو بھی آپ سماعت کر لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب وہ لوگ ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کون نہیں چاہے گا کہ قیامت کا دن ہو، نفسا نفسی کا دن، اور ایسے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل جائے؟ ہر کوئی یہی چاہے گا۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں اپنے اخلاق کو سب سے اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اور اپنے اخلاق اور کردار کو جب اچھا بنائیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرب اگر جسے حاصل ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے پھر تو اسے کامیابی اور کامرانی میسر آ جائے گی۔ اس لیے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سنواریں، اور آج سے یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔